درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں سورہ بقرہ کی۔ پہلی رکوع میں تو مومنین، سب سے پہلے مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ وہ مومنین جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو متقی ہیں، وہ ان کی کیا کیا صفات ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اس کے بعد پھر کافرین کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جن پر مومنین ایمان رکھتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے وہ کافرین ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کی بیان کی گیا منافقین کے بارے میں، منافقین کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بعد پھر بیان کیا گیا کہ منافقین کی 2 قسمیں بتائی گئی، ایک جن کا نفاق یقینی جان بوجھ کے سب کچھ کرتے ہیں، ایک جو شک میں رہتے ہیں، یعنی کبھی دل سے ایمان رکھتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر جاتے ہیں ایمان سے۔ اب یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے توحید کا بیان اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری آیت شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس آیت میں توحید کا بیان ہے، پوری 2 آیت میں، اور لفظ ناس کے ذریعے سے جو پچھلے 3 طبقے بیان ہوئے انسان کے، ان تینوں کو اس میں شامل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی اس میں بتائے پہلے رب کا لفظ استعمال کیا، پھر خالق کا، یعنی کہ اس ذات کی عبادت کرو جو رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ تمہارا خالق ہے بلکہ والذین من قبلکم، یعنی تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا بھی خالق، ان کا بھی رب ہے۔ یعنی اس میں دونوں باتیں کی، اول تو اس نے تخلیق کی، پھر اس کے بعد اس نے تم کو تربیت کے مراحل سے گزارا، اور تربیت رب وہی ہو سکتا ہے جو تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے کسی چیز کو سنوارے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں کہ اس کے کیا مسائل، اس کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے لیے مناسب کیا ہوگا، غیر مناسب کیا ہوگا، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو خدا جو رب ہے اور جو خالق بھی ہے، تمہارا بھی، تم سے پہلے کا بھی، اس کی عبادت کرو۔ یعنی اس میں ایک توحید وحدانیت کا پیغام دیا گیا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ کیوں عبادت کرو؟ آگے فرمایا لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ عبادت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ڈرو، یعنی تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو۔ کس سے ڈرو؟ اس کو آگے بیان کی گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، فرش بنا دیا، یعنی جس پہ تم بیٹھ سکو، آرام کر سکو، جس سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ یعنی جس طریقے سے فرش ہوتا ہے کہ اس سے ہر طرح کام ہے، اس طرح اس نے زمین کو تمہارے لیے بستر اور فرش کے حکم میں بنایا۔ والسماء بناء، اور زمین اور آسمان کو چھت بنایا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا کیا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو خلق کی صفت تھی، خلق یہ کہ اس نے پہلے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس نے تمہارے لیے تمام چیزیں بنائیں، اور اس کے بعد پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس نے آسمان سے بارش نازل کیا، بس پھر اس کے بعد، یعنی آسمان سے بارش نازل کیا، اس کے بعد فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کی وجہ سے، یعنی بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے
قسم قسم کے پھل پیدا ہوئے، رزق لکم جو تمہارے لیے بطور رزق کے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس چھت سے جو ہے بارش ہوئی، پھر بارش کے نتیجے میں پھل پیدا ہوئے، اور بعض مفسرین اس کا لغوی ترجمہ، ثمر کا لغوی ترجمہ تو پھل ہوتا ہے، لیکن اس کا عمومی پیداوار یہ ہے کہ اس سے پیداوار ہوئی، یعنی ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں جو کہ بارش کے نتیجے میں ہی زمین سے پیدا ہوتی، اور یہ ہمارے لیے رزق ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا احسان کیا کہ ہم کو پیدا کیا، ہماری تربیت کر کے ہم کو پروان چڑھایا، ہمیں کھانے کے لیے ہمیں بارش کے ذریعے کھانے پینے کا پورا نظام بنایا، اب اللہ کے اتنے احسان ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم اس کا انجام جانتے ہو کہ اگر تم اللہ کا شریک کسی کو بناؤ گے، اس میں ہر اعتبار کا شرک مراد ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، کسی اعتبار سے بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے، یعنی تم اس کا نتیجہ جانتے ہو اور یہ بے پتہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ زبردستی اگر کسی کو بنا رہے ہو، اس کے برابر ٹھہرا رہے ہو، چاہے عبادت میں، چاہے معاملات میں، چاہے کسی اور چیز میں، تو یہ غلط ہے، یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا، اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اس میں بس اتنا تنبیہ کیا گیا کہ تم جان بوجھ کر، تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں خالص توحید کا پیغام ہے۔ اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت سے ایک تحدی اور چیلنج کا دور شروع ہوتا ہے منکرین کے لیے، جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شروع ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے معاونین میں سے یا اپنے حاضرین میں سے جس کو چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اس میں قرآن کریم کا انکار کرنے والے یا قرآن پر اعتراض کرنے والے یا جو کہتے تھے کہ قرآن کریم یوں ہی آپ وسلم نے گھڑ لیا، آپ کے متعلق جادوگر اور کبھی کس قسم کی باتیں کرتے تھے، یعنی اس کو کلام الہی نہیں مانتے تھے، جو اس کو وحی الہی اور کلام الہی نہیں مانتے ان کے لیے یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی چیلنج ہے کہ اگر اس قرآن سے متعلق، اس کتاب سے متعلق تمہیں ذرہ برابر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت، یعنی یہ تو مدنی دور ہے، اس سے پہلے مدنی آیت ہے، اس سے پہلے مکی دور میں بھی بہت سی ایسی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اس قسم کا چیلنج کیا گیا تھا، کہیں ایک آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا ایک ہی آیت پیش کر دو۔ یہاں تو پہلے یہ بات کی جائے کہ اگر شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں جیسی کوئی ایک صورت مثال پہ پیش کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں، تم اکیلے نہیں کر سکتے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ، جن کو تم مانتے ہو اپنا بڑا، جن کو قابل پرستش مانتے ہو، جن کو شریک ٹھہراتے ہو، تو ان کو بھی تم لے آؤ، ان سے بھی مدد طلب کر لو اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو، یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ پھر آگے قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی تم اس جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکے پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو، اس کے کلام الہی ہونے کا، اس کی حقانیت کا، اس کی صداقت کا پھر بھی انکار کرتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے وعید سنائی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جس کی آگ کی تپش
یا آگ جو جلتی ہے اس میں لکڑی اور دیگر چیزوں کے بجائے پتھر ہی اس کے ایندھن ہوں گے اور انسان کے جسم ہی وہ ایندھن ہوگا، تو وہ اس آگ سے ڈرو، یعنی جہنم سے ڈرو۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافرین کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم کا انکار کر کے آدمی کافر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے بھی یہ تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مومنین کو بشارت دی گئی نیک، اس سے اب تک چونکہ کافرین کے بارے میں تھا، پہلے کا حکم دیا گیا کہ توحید کا حکم دیا گیا، اب توحید سے انکار کرنے والوں اور اسلام نہ لانے والوں کو سخت وعید سنائی دی گئی۔ اس کے بعد پھر مومنین کو خوشخبری دی گئی، یعنی جو جنہوں نے وحی الہی کو تسلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اور وحدانیت تسلیم کیا، یعنی مکمل طور سے وہ مسلمان ہوئے، ان کو ایک خوشخبری دی گئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ مومنین کو ایک خوشخبری دی گئی اور بشارت دی گئی کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، یعنی وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ عطف تفسیری ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مغایرت کی بات نہیں ہے، بلکہ جو مومن نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو نیک عمل نہیں کرتے ان کا پہلا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، لیکن جو نیک عمل کرتے ہیں اور مومن ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بطور رزق ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہ یہ وہی ہے جس کو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں، واتوا به متشابہا، اور وہ اس کو ایک ہم شکل پائیں گے، یعنی جو پھل آخرت میں جنت میں انہیں دیا جائے گا وہ انگور، سیب، جو دنیاوی پھل ہوتے ہیں اس طرح سے شکلاً مشابہ ہوں گے، تو وہ دیکھ کے کہیں گے تو ایسے ہی جیسے ہمیں دنیا میں ملا تھا، حالانکہ اس کا ذائقہ اور اس کی کوالٹی بہت کچھ الگ ہوگا۔ اس کے علاوہ یعنی پھلوں کے علاوہ، رزق کے علاوہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی مردوں کے لیے بیویاں، عورتوں کے لیے شوہر، پاک باز بیوی اور پاک باز مرد ان کو وہاں ملیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ مومنین نیک عمل کرنے والے جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں کافرین کی بات کی گئی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسری آیت میں مومنین کی خوشخبری سنائی ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور پھر جنت کی صفات بیان کی جنت میں کیا ہوگا، یعنی ان کا ٹھکانہ ایسا ہوگا کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر ان نہروں کی تفصیل احادیث میں ہے کہ الگ الگ قسم کی، ہر قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہر الگ، دودھ کی نہر الگ، شہد کی نہر الگ، یعنی جتنی نعمتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں جنت میں میسر ہوں گی، اور یہ نعمتیں صرف وقتی نہیں ہوں گی کہ 1 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گی، وہی ابدی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یہ آیت میں ایک مثال کے بارے میں بحث کی گئی، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں